امجد کلیار مانچسٹر سے. ہمیں اس بات پہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. جو اس وقت پاکستان کے تعلیمی نظام کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں فقدان ہے اور بہت بڑا ایک المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ایک سے ایک ڈگری لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنی زندگی کا بہت زیادہ کافی سارا حصہ وہ تعلیم کے اوپر پڑھنے پڑھانے پہ لگا دیتے ہیں، لیکن ان کو آگے جابس نہیں مل رہی، ان کو آگے راستے نہیں مل رہے جہاں سے وہ آگے گزر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکیں اور اپنی عملی زندگی کا آغاز کر سکیں. یہاں آ کے جو تجربات میں نے لیے، اور امریکہ کینیڈا میں بھی میں رہا، وہاں بھی تعلیمی نظام کو میں نے قریب سے دیکھا. یہاں تو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا، جتنا عرصہ پاکستان میں نے کام کیا اتنا ہی عرصہ مجھے ادھر ہو گیا، تو یہاں کا تجربہ تو بہت زیادہ میرے لیے وہ میں اس کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں. مجھے جو نظر آ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک ڈگری ہونی چاہیے میٹرک لیول تک. یہ میٹرک ٹیک، میٹرک سائنس، میٹرک آرٹس، GCSE، ان چاروں کو ضم کر کے ایک نئی ڈگری بنائی جائے جس کو آپ نام کچھ بھی دے لیں. اس کے اندر آپ کی یہ 3-4 جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں یہ اس کے اندر آئیں، جو تینوں چاروں آپ اس وقت میٹرک ٹیک، میٹرک آرٹس، میٹرک سائنس اور GCSE میں پڑھا رہے ہو. وہ ہیں آپ کے انگلش، اردو، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز. یہ کمپلسری سبجیکٹس ایک ڈگری میں ہوں، اس کے علاوہ آپشنل سبجیکٹس رکھ دیے جائیں. آپشنل سبجیکٹس میں بھی آپ چن کے سلیکٹ کر کے جنرل سائنس ایک ایسا سائنس کا کیوریکولم بنائیں جو عملی ہو، جس کو ہم پریکٹیکل سائنس کہہ سکیں، اپلائیڈ سائنس کہہ سکیں. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، جب ہمیں CSS کا ایگزام میں نے دیا تھا تو اس وقت ہمیں 100 نمبر کی ہم نے سائنس رکھی تھی، اس کا لازمی تھی اور اس کا ایگزام ہوتا. اسی پیٹرن پہ آپ کیوں نہیں میٹرک سے بچوں کو جو بیسک چیزیں ہیں سائنس کی جو ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہو رہی ہیں وہ ان کو ڈال کے ایک پڑھائیں. سب تھیوریٹیکل، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں سے چیدہ چیزیں لے کے عملی اس کا ایک اپلائیڈ سائنس نام کا ایک بنایا جائے. وہ اس وقت بھی ہوگا، میٹرک میں اپلائیڈ سائنس ہوگی یا ایک جنرل سائنس ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو عملی بنایا جائے، کیوریکولم چینج کیا جائے. حساب، میتھس، وہ اس کو اس طرح کمپریہنسو ایک بنایا جائے کہ اس میں سب چیزیں شامل ہو جائیں. اور وہ اس وقت بڑے اچھے میتھمیٹکس میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اس میں پاکستان میں ہو رہا ہے. اور یہاں کے پاکستان کے بچے جو یہاں آتے ہیں میں ان سے ملتا ہوں تو میتھمیٹکس میں بہت آگے ہوتے ہیں. البتہ سائنس میں انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑے گا کہ سائنس میں ہمیں پریکٹیکلی نہیں پڑھایا جاتا، ہمیں سائنس میں زیادہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے. میں نے بھی پاکستان سے MSc کیمسٹری میں کی تھی. مجھے یاد ہے کہ جب MSc کیمسٹری کرنے کے بعد ہم باہر آئے تو ہمیں کچھ بنیادی چیزوں کا بھی نہیں پتہ تھا. بڑا حیران ہوتے تھے ہم جب سنتے تھے کہ اچھا یہ کچن میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کا یہ کیمیکل فارمولہ، ہمیں تو پتہ ہی تھا. میڈیسن کی دکان پہ جاتے تھے، بیسک دوائیوں کا ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں. تو یہ ایک فلا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پاکستان میں. میں سائنس کے بعد چلیں جی آئی ٹی میں ای کامرس آپ کا، اور آپ کی جو اس میں فری لانسنگ ہو رہی ہے، آپ کی جو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ بچوں کو بتایا جائے کہ ویب سائٹ کیسے بنانی ہے. بچوں کو بتایا جائے کوڈنگ. انڈیا میں بھی اس وقت میں کوڈنگ انہوں نے شروع کر دی ہے ایئر 7 سے. UK میں تو بہت پہلے سے ہوئی ہے. ہائی اسکول میں بچہ جاتا ہے تو اس کو کوڈنگ، کمپیوٹر پروگرامنگ، کوڈنگ بیسک اس کو گیمز ڈیولپ کرا کے ایک آسان سی سافٹ ویئر لے کے اس کو سکھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوڈنگ کیا ہے، لاجک کیا ہے، کیسے تم نے پروگرام بنانے ہیں. کیونکہ آگے زمانہ جو آ رہا ہے وہ IT کا آ رہا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، روبوٹس ہوں گے. آپ کو بہت زیادہ جگہوں پہ آپ کو لوگ مشینیں نظر آئیں گی، تھنکنگ مشینیں بولیں گی، سوچیں گی، آپ کو جواب دیں گی، آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گی. وہ زمانہ آ رہا ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد اکاؤنٹنگ جسے ہم کہتے ہیں فائنینشیل لٹریسی، وہ ان کو سکھائیں، ان کو کوڈنگ لٹریسی سکھائیں. اس کے بعد ان کو باقی بیسک جو ہے آپ کے یہ جو چند اسکلڈ جس کا ہم نے ذکر کیا میٹرک ٹیک میں بہت زیادہ ڈال دی انہوں نے، لیکن ان میں سے سلیکٹ کر کے کچھ اس میں ڈالے جائیں. GCSE کا جو ہے اس میں سے کوئی لیا جائے جو اس وقت کیمرے کے ساتھ ہو رہی ہے. جو اس وقت GCSE اور میٹرک پاکستان میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا بچوں کا آگے جا کے کہاں پہ وہ جوائن کرتے ہیں، کس کو کہاں فائدہ ملتا ہے. چیزیں کلیئر نہیں ہیں. GCSE میٹرک دونوں بچے FSC کر رہے ہیں، وہ A لیول کر رہے ہیں، دونوں بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، دونوں بچے یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، دونوں بچے IT کر رہے ہیں. تو یہ مکس ہوا. تو کیوں نہ ہم سب کو اٹھا کے ایک ٹوکرے میں رکھ دیں اور اس کو نام دے دیں، میٹرک کا ہی نام دے دیں. چلیں ٹھیک ہے، لیکن اس میں چیزیں ساری وہ آ جائیں جو چاروں کے اندر ہیں، ان کو بیسک چیزیں آ جائیں، اور جو ورلڈ کے ساتھ کمپیٹ بھی کریں. ہمیں اپنا اسلامیات بھی اس میں ہو. ہم سب اس پہ بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے آگے چلتے ہیں.
सिलेबस जब मैट्रिक से चलेगा ऊपर, फिर उसके बाद इंटर में आ जाए। इंटर में भी आप, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे इंजीनियर्स इंटर के बाद जाते हैं, तो उसमें उनको आप कैटेगरी कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी रख लें जो जिन्होंने अपना ये है आर्मी के लिए भी इसमें कोर्स सकते हैं, क्योंकि लोग उसके बाद आर्मी में भी जाते हैं। CSS के लिए भी उनको बताएं कि CSS का एग्ज़ाम है, उसमें डालें क्यूरिकुलम में, उनको तैयार करें उसके लिए। कुछ लोग CSS में चले जाएँ। तो इंटर से ही आप बच्चों को क्यूरिकुलम के अंदर इस तरह की चीज़ें डालें कि जिनसे ये पता उनको चले कि मैंने करना क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये मेरे ख्याल में सिंगल नेशनल करिकुलम में डाला था पिछली गवर्नमेंट ने। एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट है, उसमें बच्चों को बताएं कि आप बिज़नेस कैसे करोगे। बच्चों को कहें, आप उनको मेंटली प्रिपेयर करें कि अगर कोई ज़मींदार का बच्चा है तो वो अपनी ज़मीन को ही कारोबार पे लगाए। अगर कोई बच्चा किसी बिजनेसमैन का है तो अपने फादर के बिज़नेस को वो मॉडर्नाइज़ करे। इस तरह की चीज़ें सिखाएं बच्चों को। पाकिस्तान में इस वक्त एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक एरिया है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप बताएं उनको। काम किया जाए इस पर, बच्चों के लिए काम किया जाए, फिर क्यूरिकुलम अच्छा तैयार किया जाए। उसकी बेस पे फिर आगे इंडस्ट्री, आपके जो ज़मींदार हैं, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके जो बिज़नेस वाले हैं, आपके जो गारमेंट्स वाले हैं, आपके जो ब्रांड डिफरेंट ब्रांड वाले लोग हैं, उनकी भी चीज़ें लेके क्यूरिकुलम में डाली जाएँ। इनको बताया जाए कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें बताई जाए उनको। फिर आगे अप्रेंटिसशिप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चा इंटर से ऊपर जाता है, वो डॉक्टर भी नहीं बना, इंजीनियर भी नहीं बना, CSS भी नहीं किया, उसने आर्मी में नहीं गया, वो लॉट बच गई। अब बजाय वो MA करने के, MSc करने के और MA डबल MA करने के, उनको अप्रेंटिसशिप्स दें यहाँ की तरह। वो ये है कि आप इंडस्ट्री के साथ पास जाएँ, एम्प्लॉयज़ के पास जाएँ, उन्हें कहें कि हमारे पास बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम उनको तैयार करते हैं, और उनसे स्पॉन्सरशिप लें, उनसे पैसा लें। ये एक बड़ा अच्छा एक चल सकता है, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट एक जॉइंट वेंचर। तो उनकी चीज़ें करिकुलम में डालें, बच्चों को तैयार करें, बच्चे को तैयार करें कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, और आगे उनको हायर करें एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर को भी अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, यंगस्टर्स जो उनके जो है ना जॉब स्किल्स के ऊपर तैयार हो रहे हैं, वो उनको मिल जाएंगे। बच्चों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि ग्रेजुएशन के बाद अब उनको नहीं पता कि हमने किधर जाना है, उनको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा एम्प्लॉयर हमें ले रहा है। तो इसको सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। और आई विश और आई होप के इस पर सोचा जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।